بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک غیر معمولی اجلاس جاری ہے، چونکہ غیر معمولی حالات میں ہو رہا ہے، ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ جب اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، 65,000 لوگ شہید کیے جا چکے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے، اور ایسے میں دنیا کا سب سے انفلوئنشل انسان امریکہ کے صدر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس غیر معمولی اجلاس میں انہوں نے غیر معمولی نوعیت کا خطاب کیا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اجلاس اس اعتبار سے بھی ذرا ایک منفرد نوعیت کا ہو گیا کہ دنیا کے کئی ممالک نے کل اور پھر آج بھی اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور یوں اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو اقوام متحدہ کے تقریباً 80% کنٹریز ہیں جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں آج کچھ یہ مناظر تھے اور اس انداز سے اعلانات ہوئے۔ That announces the recognition of the state of Palestine. Luxembourg formally recognizes the state of Palestine. Portugal formally recognized the state of Palestine. Australia recognized the state of Palestine. Canada recognizes the state of Palestine. Ireland last year, with Spain, Norway and Slovenia, recognized the state of Palestine. Norway, along with Spain and Ireland and Slovenia, recognized the state of Palestine. The historic decision of the British government to recognize the state of Palestine. کل بھی مختلف ممالک نے اعلانات کیے تھے، آج بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج جب خطاب کرنے آئے تو ان کا خطاب ہر اعتبار سے غیر معمولی تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہر اعتبار سے غیر معمولی آدمی ہے، فار آل دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریزن وہ ہیڈ لائن میں رہتے ہیں، انپریڈکٹیبل آدمی ہیں۔ عمومی دورانیہ ہوتا ہے 15 منٹ کی اسپیچ کا، انہوں نے وہ سارے پروٹوکول سائڈ پہ کر کے 60 منٹ کی اسپیچ کر دی ہے۔ انہوں نے تو جو رائل پروٹوکول تھا اس میں عجیب منظر ہم نے دیکھا، جب وہ ایک جو سلامی ان کو دے رہے تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے آگے چل گئے ٹہلتے ہوئے، اور جو چارلز پرنس تھے وہ پیچھے آ رہے تھے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن بہرحال یہ تو ابھی آپ نے منظر دیکھا، جو دنیا کے مختلف ممالک نے فلسطین کو قبول کرنے کا اعلان کیا، تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس پر ہم ماہرین سے سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس سے غزہ کی موجودہ صورتحال پہ فرق پڑنے کا امکان کتنا فیصد ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال یہ بات پسند نہیں آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل ٹکا کے اسرائیل کی کا ہی موقف کو آگے لے کر چلے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے جو 20 بندہ جو یرغمال ہیں ان کی تو ضرور بات کی، لیکن فلسطین کا جو 65,000 آدمی جو فلسطین میں جو شہید کر دیا گیا ان کا 65 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ بہرحال جو مختلف ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اس خطاب میں۔ Also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. ہمیں تمام یرغمالی واپس چاہیے، تعداد ہی بتائے 20 یرغمالی ہیں، 20 کے 20 واپس چاہیے، اس میں سے ایک بھی کم نہیں چاہیے۔ 20 کا تذکرہ ہوا، 65,000 کا تذکرہ نہیں ہوا، جس میں اللہ جانے کتنے بچے ہیں، مائیں ہیں، اور وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ڈائریکٹ خطاب کے مختلف حصے تھے۔ جو روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے گویا مرکزی ذمہ دار چائنا کو اور انڈیا کو قرار دیا اور یہ کہا، China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil, but inexcusably even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago and I wasn't happy. In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. اب عجیب و غریب صورتحال آج یہ بھی دیکھنے میں اقوام متحدہ میں وہ جو ایلیویٹر ہوتے ہیں، الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ خراب ہو گئیں، ٹیلی پرومپٹر سے دیکھ کے خطاب ہوتا ہے اس طرز کے بڑے بڑے اجتماعات میں،
ایک ریٹن اسکرپٹ ہوتا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے, وہ ٹیلی پرومپٹر خراب ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا تذکرہ بارہا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, باقاعدہ ٹرول کرتے نظر آئے اقوام متحدہ کو. انہوں نے بعد میں جو سوشل میڈیا پہ بیان بھی جاری کیا, اس میں بھی انہوں نے اقوام متحدہ کو باقاعدہ طنز کیا کہ اچھا لگا بات کر کے, بے شک وہ پرومپٹر خراب تھا, بے شک ایلیویٹر خراب تھا, اسکیلیٹر خراب تھا, لیکن اچھا لگا بات کر کے. اور یہاں آپ دیکھیے, یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرومپٹر جو بندہ چلا رہا ہے بڑی مشکل میں لگ رہا ہے مجھے. طنز کیا انہوں نے کہ وہ بڑی اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا شکر ہے یہ تو خاتون اول گر نہیں گئی ان سیڑھیوں سے. تو باقاعدہ آپ دیکھیے اقوام متحدہ کا ایک منفرد منظر, جب صدر امریکہ اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ کو ٹرول کر رہا ہے. United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. That's Donald Trump for you. تکنیکی خرابیاں کو زیادہ ہی نظر آئیں. اردگان بھی جب تقریر کر رہے تھے ظاہر اپنی مقامی زبان میں, تو جو مترجم تھی انہوں نے معذرت کی سب سے کہ جی میرا اس وقت کنیکشن لوز ہو گیا, مجھے نہیں پتا تو اردگان کیا کہہ رہے ہیں, مجھے اردگان کی آواز نہیں رہی, مجھے ان کی آواز آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایسا منظر سنائی دیا کچھ. Apologies, ladies and gentlemen. This is the interpreter speaking. I cannot hear the president. His voice is gone. His voice is gone. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ آج اقوام متحدہ میں بھی جنگوں کا تذکرہ جو انہوں نے رکوائی تذکرہ کرنا نہیں بھولے, اور اگین ان میں سر فہرست پاکستان انڈیا جنگ کے خاتمے کا انہوں نے کریڈٹ لیا. یعنی کہ ایک بار پھر جو پاکستان کا اس حوالے سے موقف ہے وہ انڈورس کیا, انڈیا کا اس حوالے سے موقف ہے اس کے خلاف بات کی, اور مختلف جنگوں کے رکوانے کا صحرا اپنے سر باندھا. اور ساتھ میں بھی کہا کہ میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے, امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے, میں نے اتنی جنگیں ونگیں رکوائی ہیں. یہ کہا انہوں نے. period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, and Armenia and Azerbaijan. It's never happened before. لیکن اس موقع پر بھی اب آپ دیکھیے صدر امریکہ اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ پر شدید تنقید کرتے نظر آئے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ, یعنی اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ ساری تو میں نے رکوائی, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اقوام متحدہ نے. یہ فائدہ کیا ہے اس ادارے کا جب سارا یہ میں نہیں کرنا, میں ہی کر رہا ہوں, تو یہ کیا ہے یہ سارا کچھ. اب یہ تو میں نے اپنے دیسی انداز میں کہہ دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کس انداز میں اور کن الفاظ میں کہا یہ آپ دیکھیے. Bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help. All I got from the United Nations, bad escalator and a bad teleprompter. Thank you. انہوں نے یاد دلایا آپ سے تو مجھے یہ 2 غم ملے, یہ 2 دکھ ملے, بیڈ ایسکیلیٹر اور بیڈ ٹیلی پرومپٹر. باقی تو یہ سارا کچھ جنگیں منگے رکوانا, یہ سارے کام تو میں کر رہا ہوں. ایک اور انٹرسٹنگ پہلو دیکھیے, مذہبی آزادی پر زور دیا. انہوں نے کہا سب کو مل کے مذہبی آزادی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے, اور دنیا کا جو سب سے زیادہ کہہ لیجیے مظلوم یا جو مذہب ہے خاص طور پہ اس حوالے سے, اور وہ مذہب ہے مسیحیت, کرسچینٹی. کیا کہا انہوں نے, دیکھیں. Of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values really that we hold so dear together. Let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. اور انٹرسٹنگلی لندن کے میئر جو کہ ظاہر مسلمان ہے, صادق خان ان کا نام ہے, ان کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بھولے. انہوں نے کہا لندن جانا میں پسند نہیں کرتا ہوں, صادق خان کی وجہ سے پسند نہیں کرتا ہوں, اور گلیوں میں پرچار ہو رہا ہے, مذہب کا پرچار ہو رہا ہے, غالباً اسلام کی طرف اشارہ ہوگا. کیا کیا کہا انہوں نے, دیکھیں ذرا سنیں. Look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor, and it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained.
اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کی طرف جائیں، ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ بہت اہم ترین ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، ملک ڈوب رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اور اقوام متحدہ اس حوالے سے فنڈنگ کرتا ہے، اس کو اجاگر کرتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اقوام متحدہ میں صدر امریکہ کھڑے ہو کر گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سٹوپڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. پہلے بھی یہ لوگ پتہ نہیں کیا پریڈکشن کرتے تھے، ساری پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی. اور یہ کیا ایسے بس یہ یعنی اگین میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ ایگزیکٹ سن لیجیے گا، اپنے اندازے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا مطلب ساری ڈرامہ بازی ہے، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اور یہ کیا ہے سارا کچھ. تو یہ یعنی ایک ٹو سے دا لیسٹ نان سیریس نان امپورٹنٹ ایشو قرار دے رہے ہیں ایک انداز سے اس طرح کے اہم ترین معاملات کو ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر. 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. You know, it used to be global cooling. If you look back, climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. Come on, it's a new world we are living, by all means. ہر حوالے سے اس میں ہمارے پاس ہنسنے کے، حیران ہونے کے، پریشان ہونے کے، رونے کے، افسردہ ہونے کے بہت سارے مواقع اور پورے کا پورا ایک نیا منظر نامہ ہے جو کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ہما بقائی صاحبہ اگین آف کورس انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. سر میڈم بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اگین عالمی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اب ٹو بگن ود ہما صاحب اگر یہ سمجھا دیں جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی خوش نظر نہیں آئے، جو مختلف ریاستوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اگر ایک عام آدمی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، یا اس سے جو 65,000 لوگ شہید ہو گئے اور پتہ نہیں کہاں تک معاملہ چلے گا، اس پہ پریکٹیکلی کوئی فرق پڑتا ہے، آپٹکس کے حد تک کوئی فرق پڑتا ہے؟ ذرا اس کو بالکل آسان اور مختصر الفاظ میں بتا دیجیے کیا ہے یہ نعم البدل تو نہیں ہے ان جانوں کی جو ضیاع ہوئی، لیکن 87-88 میں انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا فلسطین نے، اور فلسطینی ریاست کا نام بھی کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. 7 اکتوبر ابراہیم ایکارڈز اگر سائن ہو جاتا تو فلسطین کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے بارے میں پھر کوئی بات نہ کرتا. اور جو 4 جز ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، اس میں سے ایک جز انتہائی اہم نہیں بٹ ایک جز ریکگنیشن ہوتا ہے، اور دوسرا جز جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ لینڈ ہوتا ہے. اور اسرائیل کیونکہ اس ریکگنیشن کو نہیں روک پایا تو سائملٹینیسلی اس نے شدید ترین کوشش کی ہے کہ جو لینڈ ہے اس پہ کمپلیٹ اس کا قبضہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو یہ سیٹلمنٹس ہم کرتے ہیں جس کو ہم انلیگل کہتے ہیں، پوری دنیا انلیگل کہتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اور آج مصر کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی بقا یا سیکیورٹی کی جنگ نہیں لڑ رہا، یہ ایکسپینشنزم کی جنگ ہے، یہ وسیع تر اسرائیل کی جنگ ہے. تو جب تک اس بات کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ اگریشن ہو کیوں رہا ہے، ہم بات چیت شاید آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیے کہ شام بھی تقریباً اسی طرح اسرائیل کے نشانے پر ہے جس طرح کے غزہ ہے. گولان ہائٹس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت عرب ورلڈ سے بھی ہمیں تھوڑا غصہ نظر آتا ہے اسرائیل کے لیے، لیکن سوال ایک ہی ہے کہ کیا اسرائیل کو کوئی ریسٹرین کر سکتا ہے، جو شاید صرف امریکہ ہے، اور امریکہ تو راک سالڈ بیہائنڈ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، پی آر فیلئر ہے، پی آر ڈیزاسٹر ہے، آئسولیشن ہے، لیکن آرمز کی ترسیل بھی جاری ہے اور پشتنائی بھی جاری ہے. صحیح ہے. تو اگر اسی بات کو میں سوال کی صورت میں آپ کے پاس لے کر ہوں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہی جو سوال ہما بقائی صاحب نے اٹھایا کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ یعنی ایک طرف ہمیں لگتا ہے کہ سارا منصوبہ یہ ہے
کہ بھائی یعنی کہ وہ قطر پہ بھی حملہ کر کے مذاکرات پہ حملہ کر دیتے ہیں نا, کہ پھر یرغمالی وغیرہ ساری بحث پیچھے رہ گئی. تو لگتا یہ کہ نہیں, ان کو توسیع پسند نہ عزائم, ان کو زمین چاہیے, قبضہ چاہیے, اور لینڈ چاہیے, اور لینڈ چاہیے, اس کے لیے جتنا بندہ شہید کرنا ہے کرتے رہو. دوسری طرف ہم انہی ممالک کی اخبارات کی ذرائع سے رپورٹ سن رہے ہیں کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شہباز شریف صاحب سمیت MBS سمیت عرب دنیا کے اہم ممالک سے یا اسلامی دنیا کے اہم سربراہان سے ملاقاتیں ہونی ہیں, اس میں وہ یہ تجویز پیش کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ اپنی فورسز لے آئیے تو پھر تاکہ یہ نکل جائے اور ایک ایسا ماڈل ہو جس میں حماس نہیں ہو, آپ لوگ ہوں. تو اس میں سے کون سی بات حقیقت سے زیادہ قریب ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب, جو پہلا سوال ہے آپ کا, اس میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جتنے ممالک جس میں برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, فرانس ابھی پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ سارے کے سارے چیمپئن ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے. جب دنیا میں بات آتی ہے فری ورلڈ کی تو یہ اس کی پروپوننٹ ہے, اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اور دنیا میں نارمز اینڈ ویلیوز, ہیومن رائٹس, فری میڈیا, اس کے یہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو فری ورلڈ, جو اس وقت رولز بیسڈ آرڈر کا جلوس اسرائیل نے نکالا ہے, اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی کہ یہ کمپنسیٹ کریں اس چیز میں آ کے کہ جی ہم نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا. تو جو اسرائیل نے کیا ہے, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, ہم اس کو روک نہیں سکے, تو لہٰذا اسرائیل کے آگے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیلسٹائن کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور دوسرا اپنے ہی لوگوں کے سامنے, کیونکہ جو یونیورسٹیوں میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے, جو ان ملکوں کے اندر میڈیا لکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں پڑھاتے کچھ اور ہیں, ایڈوکیٹ کچھ اور کرتے ہیں, گراؤنڈ آپ کچھ اور کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کمپنسیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ ریکگنیشن کے حوالے سے تو میرا صحیح ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج جو ملاقات ہونے والی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ جو آج پرائم منسٹر شہباز شریف میں جو دوسرے عرب لیڈرز ملیں گے, ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو گلوبل سٹیج پہ دوبارہ ریکگنیشن, ایکسیپٹنس, ہماری جو ریسرجنس ہے جو 2025 میں جو ملٹری ڈپلومیسی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایکٹیو ڈپلومیسی کی وجہ سے ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہمیں ماضی میں کچھ عرصہ پہلے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کیا جاتا تھا, لیکن آج کیا جا رہا ہے, اور ٹرمپ صاحب بھی ہم سے مل رہے ہیں. سو لگتا یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ بھی بے بس نظر آئیں گے, اور اگر ان ملکوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ جو عالم اسلام کا ایک عرب OIC کا اجلاس ہوا تھا قطر میں, وہیں سے کوئی پروپوزل لے کے جاتے اور کہتے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ابراہیم اکارڈ کو ریورس کر لیتے, ان میں سے کوئی ملک اپنے. آپ کے خیال میں ایسا کوئی پروپوزل نہیں آنے جا رہا؟ یہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ایسا کوئی پروپوزل آنے جا رہا, رائٹ؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پرائمری چیز ہے وہ GCC کی جو سورینٹی, وہ پرائمری اہمیت اختیار کر گیا ہے, لارجلی جو فلسطین کا جو کوشچن ہے اس سے بھی زیادہ. تو میرا خیال ہے ٹرمپ سے اس حوالے سے زیادہ بات ہوگی, لیکن ظاہری بات ہے جو غزہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اور کیونکہ انہوں نے تو اپنا جو اسٹیو وٹکاف اور انہوں نے تو اپنا پروپوزل ڈکلیئر کر دیا ہے, ایتھنک کلینزنگ کی بات ہو رہی ہے, غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکالو, وہ اس کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان عرب ممالک کے پاس بھی جو ملیں گے بھی کچھ سالڈ پرپوزل نہیں ہے, اور نہ ہی شاید امریکہ مانے. وہ تو آپ کو پتا ہے سیکورٹی کونسل میں ہر دفعہ وار رکوانے وہ ویٹو کر دیتے ہیں اور سارا کچھ سر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا ایک اور آگے بڑھتے ہوئے سر اگر آپ سے پوچھوں زاہد محمود صاحب, بھارت اور حالانکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھارت کے حوالے سے وہ واضح طور پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے نظر آئے, ٹیرف لگا دی آل ٹائم ہائی. چائنا کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا, کہا مجھے افغانستان کا بگرام ایئر بیس چاہیے, بعد میں دھمکی بھی دی کہ نہیں ملا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کرتا کیا ہوں, بگرام چاہیے کہ چائنا کے فلاں فلاں جگہ کے قریب ہے. آج انہوں نے روس یوکرین جنگ کا گویا مرکزی ذمہ دار بھارت اور چائنا کو قرار دے دیا, اور پھر ذرا یورپی ممالک سے بھی اظہار ناراضگی کیا, باقی بیٹھے ہوئے سب کو بھی کہا کہ بھائی جان پھر ہم بھی اگر ان کے خلاف کچھ کریں گے تو آپ لوگوں کو ساتھ مل کے کرنا ہے ہمارے. سو یو ڈونٹ سی تھنگس گیٹنگ بیٹر بٹوین انڈیا اینڈ امیرکا, یا اگین ڈونلڈ ٹرمپ بینگ ڈونلڈ ٹرمپ, ٹمارو ول بی اے نیو ڈے, اور پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں اس وقت. سب سے بڑی جو پرابلم آئی ہوئی ہے جی, پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو اپنا لیکچر تو دے رہے ہیں, اپنی مرضی تو بتا رہے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے میوٹ پہ رکھیں. جی پکچر تو آتی رہے لیکن بولتے بھی رہے, لیکن وہ سننا نہیں چاہتے. پورے ورلڈ کو وہ میوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جس ایک انہوں نے اپنے ارد گرد جو ورلڈ بنا لیا جی, وہ اس میں وہ شیشے کا وہ ہے جی,
जिधर वो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी उनको नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस तरीके से आज उन्होंने ह्यूमिलेट किया यूनाइटेड नेशन के फोरम को वहां पे खड़े होके, तो क्लियरली उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जंगे छेड़ूंगा भी मैं, जंगे रोकूंगा भी मैं, आई एम दी पावर ऑफ द वर्ल्ड, कोई इससे मुझसे आगे पावरफुल शख्स नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ऐसा लगता है ना कि कई मौकों पे इंटेंशनली वो बताते हैं कि भाई दुनिया का चौधरी मैं हूं। जब हम ऐसा मंजर देखते हैं कि टेबल के इस तरफ वो बैठे हैं, बाकी सारे मैक्रॉन या कोई भी वो इधर बैठे हों, जब हम देखते हैं कि वो प्रिंस पीछे टहलता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं रॉयल प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी, तो वो मेक श्योर करते हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार प्रॉम्प्टर ठीक नहीं तुम्हारा, वो बताते हैं चौधरी मैं हूं दुनिया का भाईजान। उनका बदामी साहब इस वक्त जिस तरह की मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, वो मुझे तो लगता ही है कि ही इज एंजॉयिंग हिज टर्म। यस, वो जैसे ही इज एंजॉयिंग, वो कह रहे हैं कि बस यार ये आखिरी दफा है तो बस इसको एंजॉय करो और पूरी दुनिया को बता दो। इट इज नॉट अमेरिकन पॉलिसी जी, ये एक ट्रम्प की पॉलिसी है। फिर जो नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, एक प्रेसिडेंशियल आई मीन विद ऑल माय रिस्पेक्ट, एक प्रेसिडेंशियल ग्रेस और बहुत सारी चीजें थी, उसको तो बिल्कुल ही वो रोंगते चले जा रहे हैं। बट हैविंग सेड अभी इंडिया अमेरिका का बताएं क्या लगता है आपको? जी इंडिया अमेरिका तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं है, एक तो इंडिया का भी नहीं पता। दोनों वो क्या कहते हैं कि कमिलियन कैरेक्टर के, इधर स्टेट पूरी कमिलियन कैरेक्टर की और वहां पे पर्सनैलिटी इज लाइक यू नो मर्क्यूरियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त ट्रेड उनकी प्रायोरिटी है जी, इकोनॉमिक्स उनकी प्रायोरिटी है। कल इंडिया अगर उनकी टर्म्स पे आ जाता है तो वो देखिएगा इसी तरह मोदी को बर्थडे विश भी करते हैं, और साथ आज भी उन्होंने इंडिया को सबसे ज्यादा एम्बेरस किया अलॉन्ग विद चाइना, वॉर्स का भी जिक्र करके, और फिर बताया कि दे आर फंडिंग दी वॉर। तो ही इज ह्यूब्रिस्टिकली वो बिल्कुल इंटिमिडेट भी करते हैं, क्वर्स भी करते हैं, और बड़ा क्लियरली देखिए एलन मस्क को जब उन्होंने सैक किया तो उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वो इस वक्त अपना जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक जो वट एवर तस्वर उन्होंने रखा हुआ है उसको वो परसू कर रहे हैं। एक चीज उनकी ये मानना पड़ेगा कि वट एवर ही क्लेम्ड इन दी कैंपेन, वही उन्होंने पोस्ट प्रेसिडेंसी अपनी चीजें अडॉप्ट की हैं, और वो स्टिक एंड कैरेट दोनों साथ चला रहे हैं जी। ठीक है। और इस वक्त वो एम्बेरस करके एक कॉर्नर करके वो अपनी पॉलिसीज को परसू कर रहे हैं। तो इंडिया को वो उस वक्त तक, जब तक उनकी टर्म्स पे नहीं आएगा, वो इसी तरह उसको कोरिजन में रखेंगे, इंटिमिडेशन में रखेंगे, और पूरी दुनिया को इसी तरह वो रखेंगे। अब एक और पहलू की तरफ आते हैं। हुमा बकाई साहब, जब मैं कह रहा था कि ये वो मेक श्योर करते हैं कि पता लगे दुनिया को कि मैं चौधरी, तब आपके चेहरे पे मैंने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट देखी। आप इस पर अपनी राय का इजहार कर सकती हैं, और इसमें कमेंट फरमाइएगा कि आप क्या कहती हैं कि जब वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड रिलीजन है, उसका नाम क्रिश्चियनिटी है, फिर वो कहते हैं कि देखो लंदन तो जाने की जगह ही नहीं रही, वो सादिक खान को देखा है किस तरह का आदमी है, गलियों में मजहब का प्रचार हो रहा है। ये मतलब अगेन ये इन बातों को हम जरा अमरीकी प्रेसिडेंट से यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जरा कल तक हसास तस्वुर किया करते थे शायद, अब तो मतलब ठीक है, न्यू नॉर्मल्स की तरह ये भी एक न्यू नॉर्मल ही है, ठीक है। बस ये ट्रम्प का अमरीका है, ये वो फिनोमेना है जिसको हम ट्रम्पिज्म कहते हैं। मेरी अभी एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये तकरीर किस तौर परसीव की जा रही है। कहने लगे जाहिर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज में लोग बैठे हैं, वो इस तकरीर पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुखातिब ही नहीं थे ना। yes. प्रेसिडेंट ट्रंप का एक खास वोट बैंक है, इसी तरह वो खास वोट बैंक या उस खास सोच रखने वाले लोग यूरोप में भी मौजूद हैं, यूके में भी मौजूद हैं। वो तो उन सबको मुखातिब कर रहे थे, तो वो तो अपने वोट बैंक को, मैं वो अमरीकी इंतखाबात के दिनों में मैं अमेरिका में था, और जब ट्रम्प ने इस तरह के बयान, वो मैं पिछले जब पहली दफा मुंतखब हुए तो मैंने पूछा कुछ लोगों से, पाकिस्तानी थे, और वो कि यार ये किस तरह के बयान है। उन्होंने कहा यार मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप से आप दूसरी तरह के बयान एक्सपेक्ट करना ऐसी बात है कि आप शाहिद आफरीदी को कहे कि यार जरा देख के खेलो, ये करो वो करो, तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। शाहिद आफरीदी अपने अंदाज में ठीक है, बस या चलेगा या घर जाएगा बस। और मेरा ख्याल है कि जी उन्होंने एक और खास बहुत बात की है आज की तकरीर में। मैंने कहा कि इस तकरीर में डेरोगेटरी तकरीर थी और डिविसिव थी, यानी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत उन तमाम मुल्कों को आइडेंटिफाई किया है जो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के निशाने पे होंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने ब्लेम शिफ्ट किया है। यूक्रेन और रशिया की जंग वो खत्म कराना चाहते थे, अब वो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं कि क्योंकि रशिया का ऑयल बिक रहा है
جس میں نیٹو کے ممالک بھی شامل ہیں. اس وجہ سے رشیا سو بلیم شفٹنگ تھی جی, چائنا فنگر پوائنٹنگ تھی, انڈیا کے اوپر بھی بلیم شفٹنگ تھی, اور پھر کرسچینٹی کی طرف بھی جو انہوں نے بات کی, یہ پھر ان کا وائٹ سپرمسٹ ووٹر ہے. آپ خیال رکھیے کہ وہ اپنے اس ووٹر کو سنبھال کے رکھتے ہیں, انٹیکٹ رکھتے ہیں, اور جب وہ اسرائیل کو جس طور سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایک وہاں کی بہت زبردست زیونسٹ لابی ہے جو کنٹرول کرتی ہے وائٹ ہاؤس کا راستہ اور وائٹ ہاؤس میں قیام, اور ان کے میڈیا. آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیا ہمیں گیس لائٹ کرتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ان کے میڈیا نے سالہ سال افغانستان پر اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا. جب فائنلی یہ بات کھلی کہ جی ہار رہا ہے بری طرح افغانستان میں, اور یہ افغانستان میں دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ خلاف تھے اس جنگ کے. ہاں جی جی, اور وہ پچھلی انتظامیہ کو کیا تنقید نہیں کرتے رہے. ہاتھ جوڑ کے امریکہ باہر نکلا ہے افغانستان سے. اٹ واز اے کیلنڈر بیسڈ ودرول. کنڈیشن نہیں تھی کہ یہ ہوگا تو باہر نکلیں گے, انہوں نے کہا تھا فلاں تاریخ کو باہر نکلیں گے, اور اس سے بھی ایک ہفتہ پہلے باہر نکل گئے تھے. تو یہ بہت بات ہو رہی ہے اس بیس کی, امریکن بیس کی افغانستان میں. یہ بالکل اسی طرح کا ایک جملہ ہے جو انہوں نے کینیڈا کے حوالے سے کہہ دیا تھا. آپ کو یاد ہے بیک ان دا ڈے وہ کہتے تھے کینیڈا حصہ بن جائے گا امریکہ کا. جی 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 جی. تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے, اور جس طرح کا پش بیک آیا ہے بالکل سامنے سے افغانستان کی طرف سے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا اور رشیا اور ایران اس کو اتنی آسانی سے ہونے دیں گے؟ وہ امریکہ کو دوبارہ اپنے بیک یارڈ میں آ کے بیٹھنے دیں گے, بالخصوص اس وقت جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے؟ ٹھیک ہے, اب ایک اس میں اور اگر اس میں پاکستان ایک جملہ اور کہنے دیجیے, اگر یہ وہ کرتے ہیں تو اس کا راستہ پاکستان بنے گا, اور یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا, کیونکہ اس کا ملبہ ہم پہ گرے گا. ہماری ایئر سپیس استعمال کیے بغیر کیسے وہ افغانستان میں یہ حصول کر سکتے ہیں اپنا مقصد؟ باقی سب سے تو لڑے بیٹھے ہیں اس ایریا میں. بالکل صحیح. میں سمجھتی ہوں کہ کاشیسلی اس پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور ڈاکٹر قمر جی, ایز وی اسپیک ابھی تھوڑی دیر پہلے قطر کے امیر نے بات کی, انہوں نے کہا اسرائیل کو ایک بدماش ریاست قرار دیا. اینڈ اگین اردن کے بادشاہ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک ابھی یہ بس عرب ممالک کے اور یعنی اسلامی ممالک کے سربراہان پہنچ چکے ہیں. سو یعنی کسی بھی وقت اگلے کچھ لمحات میں یہ اہم ترین ملاقات کا آغاز ہوگا. اگر ویسا کچھ ایجنڈے پہ نہیں ہے, جیسا آپ نے بھی کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ جناب وہ یہ پروپوزل لے کر آئے ہوں کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ اپنی فوجیں بھیجیں, ہم اسرائیل کو نکالتے, حماس کو آؤٹ کریں, اب تو پھر یہ ملاقات کا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسلامی ممالک کے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات, اس کا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں, یہ سگنیفیکینٹ تو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اٹ سیلف یہ سمبلائز کرتی ہے کہ یہ ایک پروٹیسٹ کی ملاقات ہے, پروٹیسٹ ہے. اور پروٹیسٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہا, امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر امن کے حوالے سے کچھ نہیں کر پایا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اپنی الیکشنری کمپین کے اندر تھے تو وہ کہتے تھے میں جنگ بند کروا دوں گا, سیز فائر ہو جائے گا, قیدی واپس چلے جائیں گے. تو بیسیکلی تو وہ سارے دوبارہ جا کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا چاہتے کیا ہیں آپ. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروٹیسٹ والی میٹنگ ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ. اور دوسرا وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ وہ کہیں گے کہ گارنٹیز دی جائیں جیسے باقی ممالک. پروٹیسٹ تو قطر کی جو سوورینٹی وائلیٹ ہوئی تو پروٹیسٹ ہو ہی گیا تھا نا, بس ویسے ہی پروٹیسٹ ہوگا. اور ٹھیک ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ نیتن یاہو مارکو روبیو کو برابر میں کھڑا کر کے کہے گا کہ بھائی جان قطر سمیت جہاں بھی مارنا ہوگا ہم تو ماریں گے, یہ ایسے ہی ہوگا. تو یہی ہے نا پروٹیسٹ, بس یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے آؤٹ کم نکلے گا. اگر آپ کو بتا سکے کہ کیا آؤٹ کم ہوگا, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کوئی جنگ بند کروا دے گا, کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو خاموش کروا سکتا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کی ریپوٹیشن بھلے ریپبلکنس ہوں یا ڈیموکریٹس پوری دنیا میں ود ان امریکہ اور پوری دنیا بڑی خراب ہوئی ہے. امریکہ جس رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتا تھا, جن ویلیوز کی بات کرتا تھا, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ امریکہ کے جو اسکالر, پروفیسر, میڈیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کر دی ہیں. دیکھیں, یو این جنرل سیکرٹری کہتا ہے 300 سے زیادہ جو ہیں وہ یو این کے لوگ مارے جا چکے ہیں, میڈیا کے لوگ مارے جا چکے ہیں بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ انہوں نے دیکھیں ایک ملٹی لیٹرل میٹنگ ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ ہوگا کہ ایک ایک کو میں نے ان سے ملنا ہے, انہوں نے میرے سے وہی باتیں کرنی, تو انہوں نے کہا کٹھے آپ لوگ آ جاؤ یار, مل لیتا ہوں.
frankly speaking, other than that, मुझे ये नहीं लगता کہ بھائی آپ 7 لوگوں سے میں کیوں ملوں. میں نے کہا سارے اکٹھے آ جاؤ, آپ کا پروٹیسٹ سنوں گا, ریکارڈ کر لوں گا, لکھ لوں گا ڈائری میں, اور میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دوں گا, میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور اسرائیل کے اوپر وہ ایک ورڈ نہیں بولیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ میجر صاحب اس آخری بات سر آپ کر دیجئے اس پہ. کہوں میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے بس وہی والی جو ہے. زاہد صاحب جی جی کہنے گا تسی کھٹے ہی آ جائے یار. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ختم کریں. جی جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پلس لیں گے یہاں سے. دیکھیں پرابلم یہ ہے اس وقت, ایشو یہ ہے کہ ایک ہے ڈیٹرنس, جو اسرائیل ڈیٹرنس سے آگے اب ہیجمونک موڈ میں چلا گیا, اور امریکہ کی جو اس کو ٹیسٹ اپروولز ہے اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں گریٹر اسرائیل کا جو اپلیکیشن ہے وہ دیٹ از آن. ٹھیک ہے سر, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ چونکہ بریکنگ نیوز ہے. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. ہاں یہ وننگ شاٹ ہے, اور یہ پاکستان نے سری لنکا کو ایشیا کپ کے اہم ترین میچ میں شکست دے دی ہے. پاکستان نے سری لنکا کو ایشیا کپ کے اہم ترین میچ میں, جو کہ پاکستان کے لیے کم و بیش کوارٹر فائنل کی صورتحال رکھتا تھا, وہ پاکستان نے جیت لیا ہے. 5 وکٹوں سے پاکستان نے آج کا یہ میچ جیت لیا ہے. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 133 رن بنائے. سری لنکا کا بھی جس طرح کا آغاز تھا اس کو دیکھ کر یہ اسکور بہت زیادہ تھا, کیونکہ ایک موقع ایسا تھا جب سری لنکا کے 80 رنز پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد سری لنکا کے کھلاڑیوں نے سہارا دیا. مینڈس نے 50 رنز بنائے اور سری لنکا 133 رنز کرنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان کی جب اننگ کا آغاز ہوا تو آغاز بہتر تھا کچھ, لیکن اس کے بعد 45 رنز پہ پہلی وکٹ گری, 46 رنز پہ دوسری وکٹ گری, 50 رنز پہ تیسری وکٹ گری, 57 رنز پہ چوتھی وکٹ گری, 80 رنز پہ 5ویں وکٹ گری. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب لگا کہ پاکستان کے ہاتھ سے کہیں یہ میچ نکل ہی نہ جائے, پاکستان کہیں یہ میچ ہار ہی نہ جائے. لیکن اس کے بعد محمد نواز نے سہارا دیا, 24 گیندوں کا سہارا لیا, 38 رنز بنائے محمد نواز نے, 30 گیندوں کے سہارا لے کر 32 رن بنائے حسین طلعت نے, اور پاکستان کو بالآخر 5 وکٹوں سے کامیابی نصیب ہوئی. تو بیٹنگ میں اگر بولنگ میں دیکھیں تو پاکستان کی جانب سے بہترین کارکردگی شاہین شاہ آفریدی کی تھی, جنہوں نے 4 اوورز میں 28 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. حارث رؤف نے 4 اوور میں 37 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. حسین طلعت آج بولنگ میں بھی اچھے رہے, عجب نہیں کہ وہ مین آف دا میچ قرار پا جائیں, اگرچہ پچھلے میچ میں ان کی شمولیت پر بڑی تنقید ہوئی تھی انڈیا کے خلاف, لیکن آج انہوں نے ود دا بال 3 اوورز میں 18 رنز دیے صرف, اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. اور بیٹنگ میں بھی انہوں نے 32 رنز بنائے, 32 اہم رن بنائے 3 گیندوں پر. اور یہ اچھے مناظر ہے جب ابھی دیکھ رہے ہیں سری لنکن کھلاڑیوں پاکستانی کھلاڑیوں کی طرح تھوڑی سی ہمیں رائیولری ذرا سا کچھ نظر آ رہی تھی فیلڈ میں, لیکن یہ اچھے مناظر ہے کہ اس کو فیلڈ تک ہی محدود رکھا اور بعد میں سب بغل کی نظر آئے. اگر کچھ لوگوں کو یہ منظر دیکھ کے شرم آ رہی ہو, جو کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے نام سے بالکل بھی واقف نہیں ہے, جو کہ تمیز تہذیب ضرب سے بالکل واقف نہیں ہے, تو ان کے لیے ہے یہ مناظر کہ آپ گراؤنڈ پر ایگریشن بھی دکھاتے ہیں, سب دکھاتے ہیں, اور بعد میں آپ بغل گیر بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک ضروری اعلان ملاحظہ فرمائیں, یہ اعلان صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ظرف اور کچھ شرم پائی جاتی ہے. بہرحال پاکستان نے آج کا یہ میچ جیت لیا ہے, اہم ترین میچ پاکستان نے جیت لیا ہے, اور پاکستان کی جانب سے بیٹنگ میں سب سے اچھی کارکردگی دکھائی ہے نواز نے, اور اس کے علاوہ حسین طلعت نے پاکستان کی جانب سے بیٹنگ میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے. نواز نے 38 رنز بنائے اور حسین طلعت نے 32 رنز بنائے. صاحب زدہ فرحان 24 رنز بنا سکے. فخر زمان آج بھی اچھا نہیں کھیل سکے, 17 رنز بنا سکے. سائیں میو کے لیے یہ ایشیا کپ ایک ڈراؤنا خواب ہے, آج بھی صرف 2 رن بنا سکے, تو کبھی 0 کبھی 0 کبھی 0 کبھی 14-15 رن, آج پھر 2 رنز. سلمان علی آغا بھی اچھا نہیں کھیل سکے, صرف 5 رنز بنائے. محمد حارث نے 13 رنز بنائے اور 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہمارے ساتھ میچ بھی جب 80 پہ 5 آؤٹ ہوتے تو لگا کہ مطلب سری لنکا سے بھی ہار ہی نہ جائیں, چلیں بالآخر جیت گئے. لیکن تو آپ کیا کہیے گا اوورآل پاکستان کی کارکردگی کو؟ پاکستان کی بیٹنگ تھوڑی لمبی ہے اس لیے, اور اتنا بڑا ٹوٹل بھی نہیں تھا, آلدو کہ جب بھی چھوٹا ٹوٹل ہوتا ہے ہم اس کو بڑا ٹریکی بنا لیتے ہیں. 45 رنز پر کوئی بھی آؤٹ نہیں تھا. پھر صاحبزادہ فرحان آؤٹ ہوئے, اسی اوور میں فخر آؤٹ ہو گئی. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ذمہ داری لینے کی چیزیں ہوتی ہیں, کہ ایک اوور میں وکٹ گر گئی, اب آپ نے اسی اوور میں وکٹ نہیں دینی. اور 80 رنز پر 5 آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن آج جس طرح حسین طلعت نے اپنا صحیح ثابت کیا ہے, یہ وہی لڑکا ہے ابھی 2-2.5 سال پہلے
T20 में बड़ा अच्छा खेल रहा था, बन रहा था, डेवलप हो रहा था, एक वनडे खिलाकर वनडे में नाकाम हुआ तो दोनों से निकाल दिया, T20 से भी और वनडे से भी। तो हम इस तरह की चीजें करते हैं। परसों जब हुसैन तलब को इंडिया के खिलाफ मैच में लिया गया तो एक शोर, एक हंगामा बपा हो गया कि इसको क्यों खिलाया, ये तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। लेकिन आज उसने बड़े सुलझे हुए अंदाज से बैटिंग शायद की। कुछ देर बाद मैन ऑफ द मैच हुसैन तलत ही अनाउंस होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यकीनन ऐसा ही है, 2 विकेटें और इस तरह से 25 रन नॉट आउट, बड़ा इम्पैक्ट था। हाँ बिल्कुल से। कामरान भाई, क्या आज की परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? मतलब एक तरफ तो है भाई जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, जीत गए तो अच्छा खेले श्रीलंका तभी जीत गए, लेकिन फंस तो गया ना ये मैच। उधर 80 पे 6 आउट होने के बाद ये 133 तक आ गए और फिर हमारे भी 80 पे 5 आउट हो गए, तो ऐसा लगा कि गड़बड़ी ना हो जाए। शाहिद भाई अगरचे कह रहे हैं कि बैटिंग हमारी लंबी है तो इतनी परेशानी की बात नहीं थी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुडेज पाकिस्तान परफॉर्मेंस? देखिए, बड़ी जबरदस्त कमबैक किया और ये भी सोचना चाहिए हमें कि ये 8वें नंबर की टीम है श्रीलंका की और हमें जीत भी जरूरी थी। और हमने अब इंशाल्लाह संडे वाले दिन फिर 8 घंटे की ट्रांसमिशन करनी है, तैयारी पकड़े। हाँ जी, आप होस्ट करने की तैयारी पकड़े और शाहीन ने ऊपर से नए बॉल के साथ जैसे आउट किए हैं, यही बनता था। और जैसे शाहिद भाई ने हमारे प्रोग्राम में 5 बजे वाले ट्रांसमिशन में कहा था घास है, तो उसका पूरा फायदा फास्ट बॉलर्स ने उठाया। इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिर हुसैन तलत की बात की है। देखिए अभी भी इब्रार ने कमाल वैसे 4 ओवर में 8 रन दिए, कमाल है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बॉलिंग भी की, आज मौका भी था, कंडीशन भी थी, यूटिलाइज किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम भी किसी ने ये नहीं कहा था कि क्यों खिलाई, ये कहा था कि इसको भेजा गलत, भेजा इस टाइम। हाँ सही, भेजा गलत है, वहां पे फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था। अब हसन नवाज बैड फॉर्म थी तो इसलिए मेरे ख्याल से खिलाया था हमने। मेरे ख्याल से किसी ने कुछ कहा था, लेकिन हम लोगों ने ये कहा था कि एटलीस्ट आप मोमेंटम कैरी ऑन करने के लिए आप ऐसा बैट्समैन भेजते हैं। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस हुसैन तलत की। लेकिन सबसे बड़ी बात, नवाज ने आके जैसे अपनी अप्रोच दिखाई, 60 रन की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बहुत मजा आया मैच देखने का। कि इतना छोटा टोटल, आपको पता है कि हम लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं, चाहे 4 आउट 5 आउट हो जाए तो हम लोग चेस कर जाते हैं। मजा उस वक्त आता है जब 170 180 टॉप 5 टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ करें, फिर हमें मजा आएगा। फिर हमें पता चलेगा नहीं यार, हमारी क्रिकेट टीम ऊपर जा रही है, कुछ गलतियों से सीख रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अब संडे को ये कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के बाद। थर्सडे बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, यानी कामरान भाई, आप अल्लाह आपकी जबान मुबारक करें, आपने कमाल ही कर दिया। आपने कहा कि संडे को भारत के खिलाफ ये कॉन्फिडेंस नजर आती है, जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के बाद आप बिल्कुल ही इजी ले रहे हैं बांग्लादेश। खैर ही, कोई मसला नहीं है, मतलब इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। आज भी शाहिद भाई ने भी कहा, हमने भी कहा, फेवर ऑफ पाकिस्तान 60% है। सब यही कह रहे थे कि श्रीलंका से बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक नजर आ जाती ना, टीम हमसे ऊपर नहीं है, कोई नीचे की टीम है। बांग्लादेश भी 10वें नंबर की टीम है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान टीम से थोड़ा बैटिंग में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आनी चाहिए। कैप्टन थोड़ा सा हिम्मत पकड़े, जरा कॉन्फिडेंस दिखाए। बिल्कुल ही वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन किया हुआ है परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये 1-2 बैट्समैनों की फॉर्म आ जाए, साइम अयूब की आ जाए तो अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए। आप भी इतने ही पुरुम्मीद हैं बांग्लादेश के खिलाफ? बिल्कुल, मैं भी बहुत ही पुरुम्मीद हूँ। तारीख बदलने जा रही है। 16 एडिशन एशिया कप के हो गए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 17वें एडिशन में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ना हो। पहली बार एशिया कप की तारीख में ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा। टीम पीक कर रही है सही मौके पर। अभी भी कुछ गलतियां हैं, अभी भी कुछ कमजोरियां हैं, उनको बैठ के उनको जांचें, उनको दूर करने की कोशिश करें। इसलिए अच्छी टीमें वही होती हैं जो जीत के साथ साथ अपनी गलतियों पर काबू पाती हैं, उन गलतियों को खत्म करके फिर मैच में जाना चाहिए। जुमेरात को अच्छा मैच खेलें ताकि मजीद ताकत आए और फिर खौफ और हिरास फैल जाएगा पूरे भारत में कि तीसरी दफा हमें, अब हम 2 दफा तो जीत गए, तीसरी दफा कैसे जीतेंगे। अच्छा ठीक है, चलें। और ये अच्छा, अब हम जरा एक जरा कुछ क्विकली बात करें। साइम अयूब, आज एक अच्छा मौका नहीं था कि रिलेटिवली लो प्रेशर मैच था, रिलेटिवली एक ज़ाहिर कमजोर टीम थी, तो अपनी फॉर्म वापस लाते? क्या साइम के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है शाहिद भाई? मुझसे बिल्कुल, साइम टैलेंटेड प्लेयर है, ये कोच को बिठा के समझाना चाहिए। हनीफ मलिक कोच हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी बड़ी खिदमात है, उनको बड़ा प्लेयर तारीफ करते हैं। बताना चाहिए कि स्पिनर को हाथ से पकड़ो, स्पिनर हाथ उसका देखो। और हसरंगा का तो वीडियो देखने, अगर आज बासित भाई भी बार बार कह रहे थे कि वो गूगली कराता है, ज्यादातर गूगलियां कराता है, जो गूगलियां कराता है उसको देखो। उन्होंने हाथ से ही रीड नहीं किया और गूगली के ऊपर बोल्ड हो गए।
اور کامران میں آپ نے خیر کپتان کی تو بات کر لی, یعنی آپ کے خیال میں چونکہ ظاہر ابھی ہمیں فائنل تک پہنچنے سے پہلے بنگلہ دیش کی یہ سیڑھی عبور کرنی ہے, آپ کے خیال میں بنگلہ دیش اور انشاءاللہ اگر وہ جیتے ہیں تو فائنل کمبینیشن یہی رہنا چاہیے, یعنی سائم کو اس ٹیم میں ابھی بھی رکھنا چاہیے؟ چلیں اگر میں اسپیسیفک سوال پوچھ لوں. دیکھیں سائم نے اپنی جگہ سمٹ کی ہوئی ہے, کوئی توڑ نہیں سکتا اس ایشیا کپ میں. تو بس جو غلطیاں ہیں وہ دیکھنا ہے کہ لائن آج دیکھیں کہ نہ گگلی تھی, اس نے ٹاپ سپن کی تھی, بالکل لائن مس کر گیا تھا, بلہ بند کر لیا تھا. تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نا انڈر پریشر کر رہا ہے, کیونکہ تھوڑا سا دلیری کے ساتھ کھیلے, شارٹ سلیکشن بہتر ہو, ٹیکنیک بہتر ہو, لائن میں تو آئے, لائن میں تو آ کے کھیلے نا, تو ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن ٹیلنٹ ہے, ہم سب کہتے ہیں, کر کے دکھایا اس نے, آسٹریلیا میں کیا, ساؤتھ افریقہ میں 100 کی ہیں. تو اس پلیئر کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہاں ایسی کنڈیشن میں کرتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو سوچے, پرانی اننگزیں دیکھے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. پھر کوچ اور کیا نام ہے بیٹنگ کوچ جو ہیں, انفارچونیٹلی وہ اتنی بیٹنگ انٹرنیشنلی انہوں نے کی نہیں ہے, ڈومیسٹک میں اتنی کی نہیں ہے. ڈفرنٹ وہ شعبے سے کوچنگ سٹاف میں آئے ہیں تو ایک دم سے ان سیٹوں پہ لگ گئے ہیں, تو تھوڑا مشکل ہے ان کے لیے سمجھانا. باتوں سے سمجھا جاتے, جب تک آپ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے اتنی دیر پلیئرز کو فرق نہیں پڑتا. ہاں وہاں پہ جو پلیئرز ہیں جو کمنٹری باکس میں ہیں, بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے, ان سے بات کریں, یا پھر پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں سے کال کریں, اور بابر سے کرے, رضوان سے کرے, اور ساؤتھ شکیل سے کر لیں, جو ٹیسٹ کے پلیئر ہیں, کہ کیا میں غلطی کر رہا ہوں وہ بتائیں, تو اس پہ ورک کریں فائنل سے پہلے, تو ڈیفینیٹلی پرفارم کر سکتا ہے. ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ یعنی آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابھی, یعنی آپ نے سائم کا تو اسپیسیفک بات کر لی, لیکن اگلے دونوں میچز میں اگر ہم دونوں کھیلتے ہیں انشاءاللہ فائنل پہنچتے ہیں, تو کمبینیشن یہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں کمبینیشن ہم لوگ کافی ہر میچ سے پہلے بتا رہے ہیں کیا ہونا چاہیے, لیکن اب میرا نہیں خیال کہ وہ چینج کریں گے ٹل فائنل. تو اب اسی پہ کانفیڈنس ہے, تو اسی کو کنٹینیو رکھیں, اور اس کو اپروچ ان کی بہتر ہونی چاہیے. 130 تھا, ہم نے 18 اووروں میں کیا. جب ہم لوگ 170 180 کریں گے, اس اپروچ کے ساتھ کھیلیں گے, تو پھر 40 رن سے ہم لوگ میچ ہار جائیں گے. تو تھوڑا سا یہ میچ میں سمجھتا ہوں فارم آنی چاہیے. ایسے میچز 130 والے جہاں پہ خود غلطیوں سے آؤٹ ہوئے ہیں, آپ دیکھیں صاحبزادہ منہ میں بولتا ہے, فخر زمان منہ میں بولتا, آؤٹ ہوا, سائم نے لائن مس کر دی, حارث نے لائن مس کر دی, اب خود غلطیاں کر رہے ہیں تو آؤٹ ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جب 180 کرنا پڑے گا تو یہ کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. ذرا شارٹ سلیکشن اپنی بہتر ہونی چاہیے, اور بالکل یہ اسی سائیڈ کے ساتھ وہ جائیں گے مجھے لگتا ہے, اگلا میچ بھی اور فائنل بھی. اور یہ تھوڑی پریشان کن بات ہے کہ کپتان کی چونکہ فارم نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی, سامان علی آغا عربی سے 5 رن بنا سکے. جب کپتان ایک نیا کپتان ہو, اور بہرحال جن کو ریپلیس کر کے آیا وہ بڑے نام ہو, ان کی سٹار ویلیو ہو, آپ ویسے ہی پریشر میں ہوتے ہیں. پھر جب آپ پرفارم نہ کر پائیں تو نیچرلی ظاہر ہے پھر آپ کی کپتانی میں گرفت اس لیے کمزور ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں خود تو پرفارم کر نہیں پا رہا, یہ لڑکے بھی مجھ سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, تو اس سے اوور آل کپتانی پہ اثر آتا ہے, جس سے بھی پوری ٹیم پہ اثر آتا ہے. تو یہ سلمان علی آغا کا اچھا پرفارم نہ کرنا اس لیے پریشان کن ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی کپتان ہو, کسی بھی ٹیم کا پرفارم نہ کرے تو پریشانی تو ہوتی ہے. چلیں آپ بیٹسمین ہیں, نہیں رنز کرے, آپ کے باقی جو بیٹسمین ہیں وہ 100 کر رہے ہو, فارم میں ہونا, تو چھپ جاتی ہیں چیزیں. پھر باقی بیٹسمین بھی سٹرگل کر رہے ہیں, تو پھر یہ زیادہ ہائی لائٹس ہوتی ہیں کہ کپتان پرفارم نہیں کر رہا, کیپٹنسی اچھی نہیں کر رہا, آج نواز سے پھر بالنگ نہیں کروائی, آل راؤنڈر کھیل رہا ہے. لیکن یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی, لیکن تھوڑا سا اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے. جہاں تک بات ماڈرن ڈے کی, ہم پھر بات کریں گے کہ ماڈرن ڈے کی بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے اس کو فالو کرنا, تو جیسی سلیکشن کی ہے مجھے لگ رہا ہے ماڈرن ڈے کو نہیں فالو کر رہے, وہ 90s کو اور 80s کو فالو کر رہے ہیں. اور بڑا ہم نے ایک انٹرسٹنگ مومنٹ دیکھا جب حسرنگا نے ابرار کا ایکشن کے اسٹائل سے کیا سیلیبریٹ. ابرار کو ہم نے دیکھا وہ حسرنگا کے اس سے, اور ہمیں ذرا تھوڑا سا ایک ایگریشن نظر آیا, لیکن بعد میں بہت اچھے انداز سے دونوں بغلگیر ہوئے, دونوں نے ہاتھ ملایا. یہی ہم کہتے ہیں یہی ہونا چاہیے تمیز تہذیب کے دائرے میں, یہ ہونا چاہیے کہ ایگریشن بھی نظر آئے, لیکن ظاہر ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو اس کے ابھی دیکھیں یہ منظر بھی دیکھیں, ہم ویڈیو کو دکھا رہے ہیں کہ میچ کے بعد دونوں کس انداز سے اچھے سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میچ کے دوران ایگریشن بھی نظر آیا. گڈ ویژول, دس از واٹ وی کالڈ اسپورٹس مین اسپرٹ, جو کہ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں میں بالکل ہی غائب ہو گئی ہے, تمیز تہذیب اور ظرف سمیت. بالکل وسیم, دیکھیے تو ہم نے اپنی کرکٹ لائف میں یہ اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھی ہے,
اور ایسے ہی جو ہوا ہوا کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں دونوں طرف سے ہوتا جا رہا ہے. تو ایز اے اسپورٹس مین ہمیں جس کام کے لیے اس وقت تو زیادہ بہتر ہے. جو کام ہو گیا جو انہوں نے کیا وہ جانے گورنمنٹ جانے, لیکن جان تو زیادہ اچھا ہے. تو میرے خیال سے بڑا اچھا لگا. جہاں تک ابرار کی بات ہے, دیکھیں یہ چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ٹاپ لیول ٹیموں کے بھی ہم ایسے کچھ کریں, ایکسائٹمنٹ ہو, کراؤڈ انٹرٹین ہو, اور آپ دیکھیں کہ اگریشن بھی ہو, لیکن بعد میں دیکھیں کیا زبردست شیک ہینڈ ہو رہا تھا, گلے مل رہے تھے. تو یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے. شاید جیسے آپ پرو میں بھی یہ بات کی ابھی کی ہے, تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے, بڑے دل کا مظاہرہ کریں, بڑا دل کریں, اس میں اسپرٹ دکھائیں, تو بہت ہی اچھا ان کے لیے. نہیں تو آگے ان کے لیے 2-3 دن سے ہمارا مذاق نہیں بن رہا. یہ میچ ہم لوگ ہارے ہیں, جو ہمارا کام تھا, جو ہماری فوج نے کیا, وہ زندگی یاد رکھنے والے. میچ تو چلے جائیں گے اور آ جائیں گے اور کھیل لیں گے, جیت کے جب بھول جائیں گے, وہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. تو اس لیے تھوڑا اپنا دھیان دے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں, اور ابھی ظاہر سیریمنی کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کو بھی یقین ہے کہ آج کے مین آف دا میچ حسین طلعت ہی ہونے, اور زیادہ ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب ایک اہم ملاقات, اہم کم از کم آپٹکس کی حد تک, مناظر کی حد تک بالکل ایک منفرد منظر ہے, ریئر منظر ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہے, بشمول پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے سب وہاں پر ہیں, اور آپ یہ مناظر بھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ان مملکتوں کے سربراہان پہنچ گئے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سے کچھ دیر بعد مسلم ملکوں کے سربراہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوگا. امریکن اخبارات کہتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے جنگ بندی کے لیے کوئی ایک پلان پیش کریں گے. وہ ہمارے پلان میں ماہرین کا خیال تھا کہ ایسا مشکل ہی ہے, اور بلکہ انہوں نے ایک طریقے سے بس یہی کہا کہ اب یہ سب الگ الگ ملیں گے, سب الگ الگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے غزہ پہ, تو بس سب ساتھ ہی آ جاؤ اور بس ٹھیک ہے کرا کے ختم کرو جو معاملہ ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں, ملاقات ہوگی تھوڑی دیر میں, اور اس کے بعد پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملاقات میں کسی ایسے ٹھوس پلان کی بات ہوئی ہے یا نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے, جو کہ امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کے افواج غزہ آ جائیں اور حماس کو غیر متعلق کر دیا جائے اور پھر اسرائیل کو بھی نکال دیا جائے. یہ وہاں کے اخبارات دعویٰ کر رہے ہیں, مجھے حیرت ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ منظر کیا گل کھلاتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.